البرية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. صلوات الله محمد وعلى زیارت وارثہ کے ان جملوں کا میں نے انتخاب کیا جس میں صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا گواہی دیتے ہوئے میں اور آپ کی صرف جملے دہراتے ہیں، گواہی وہ دے سکتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہو۔ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں اس جملے کی۔ اگر آپ عدالت جائیں اور جج سوال کرے کہ آپ گواہی دینے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے گواہی دینے آئے ہیں؟ آپ کہنے دیکھا نہیں گواہی دینے آیا، تو کہا جائے گا کہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں۔ ہم جملے دہرا رہے ہیں، گواہی دے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، اگر مجمع نہیں دیکھ سکتا تو میں تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن فوراً ابھی نہیں۔ عزیزانی کرام، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے آثار دیکھے ہیں۔ یہ آثار بتا رہے ہیں کوئی خدا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزانی کرام؟ تو آثار بتاتے ہیں، جناب امیر فرماتے ہیں کہ اگر سورج چاند ستاروں آثار کو دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کوئی خالق ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نہ میں نے رسول خدا کو دیکھا، نہ رسالت کو دیکھا، لیکن رسول خدا کے معجزات بتا رہے ہیں، وہ عام آدمی نہیں تھے، رسول تھے۔ ان کا قرآن گواہی دیتا ہے وہ رسول، رسالت ان کی آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ سارے انبیاء کی رسالت ہے لیکن ان کے بعد منسوخ ہو دی گئی۔ رسول خدا کی رسالت ناسخ ہے، منسوخ نہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ مجمع رہے گا میرے ساتھ؟ اسی طرح سے ہم شیعہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ بہت سے افراد پہنچ گئے، ایک اذان میں بھی کہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر جب کلمہ پڑھتے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تارا کا شوہر، کعبے کا کعبہ، کعبے کا گوہر،
لیا ہے نماز کا؟ میں نے موضوع لیا فلسفہ نماز، اور اس میں ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. بہت سو کو ناگوار گزرتا، توجہ ہو بھئی ناگوار گزرتا ہے تو ناگوار گزرتا رہے. ہم علی سے دامن کبھی نہیں چھڑائیں گے. ہم جناب امیر کے قدموں کی خاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. آج ہم جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. اور یہ تو ہے بھی ایک سادات کی بستی ہے جو نسل امیر المومنین. کہاں گئے دشمن جو کہتے تھے میں علی کو ان کی نسل کو ماننے والوں کو ختم کر دوں گا؟ وہ ختم ہو گئے، علی باقی ہے. فلسفہ نماز کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اور ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ. علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کر حالت رکوع میں زکات دے. چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بے شک تمہارا ولی اللہ اس کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کر حالت رکوع میں زکات ادا کرے. بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، مختلف فرقے آتے رہے حکومت میں، تاریخ انسانیت میں. تو ایک فرقہ آیا، انہوں نے مخالف فرقے کی تمام کتابوں کو آگ لگوا دی، لیکن کہا کہ یہ ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے الکشاف، کا یہ مت جلانا. جیسی انہوں نے تفسیر لکھی ویسی کوئی نہیں لکھ سکتا. وہ تھے جار اللہ زمخشری، دونوں کا تعلق شیعوں سے نہیں تھا. بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ساری کتابیں جلا دو اس مکتب کی، بس یہ تفسیر رکھ لو الکشاف. تو اس کی جلد نمبر 2 میں جار اللہ زمخشری، ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، شیخ جار اللہ زمخشری نام یاد رہے گا. تفسیر کا نام ہے الکشاف. وہ کہتے ہیں آیت تمام مفسرین متفق ہیں کہ صرف علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے. میں نے کہا شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں آیت صرف علی کی شان میں نازل ہوئی، تو پھر جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جمع کا صیغہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ آیت ہے ایک علی کی شان میں. اللہ کہہ رہا مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرتے ہوں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہوں. تو شیخ زمخشری کہتے ہیں ایک علی کی شان میں آیت آئی ہے، سارے صحابہ نے مانا. بھئی نافلہ نماز چل رہی تھی ظہر کی، یہ پیغمبر تشریف لائے، کبھی کسی نے کوئی زکات دی ہے؟ پیغمبر گھر میں نافلہ پڑھ کے آ رہے تھے، مسجد نبوی کی، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سائل آیا تھا، اس نے زکات مانگی، سب نماز میں تھے، اس نے 3 دفعہ پکارا، پھر علی رکوع میں تھے، علی نے اپنی انگوٹھی کا اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی اتار لی. اب جو نہیں بتانا چاہ رہے وہ بھی بتا رہے تھے. صحابہ نے کہا ایک علی کی شان میں آیت آئی ہے، پھر جمع کے صیغے کیوں آئے؟ تو شیخ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں اللہ نے آیت کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے، کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے.
نہیں سکتا، بس ایک ہی علی۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی جناب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے کہا کہ ولی ہے، کون؟ علی، جسے اللہ نے ولی کہا ہو، ہم بھی وہی اللہ کے الفاظ اور آتے ہیں علی ولی اللہ۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو کسی اور کا نام لگا لو، توجہ ہو، اگر پسند نہیں تو کسی اور کا نام لے لیجئے۔ لیکن سب کہتے ہیں نہیں علی کا نام تو کلمے میں آ جاتا، ہمارے والوں کا نام نہیں آتا۔ بھئی آپ کا جس کا جی چاہے نام لگا لیجئے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، علی کا نام کلمے میں جچتا ہے۔ سے جنگی سکینہ میں جس محبت سے سن رہے ہیں اور پورا ہال جو ہے آپ کا جس طرح سے سن رہا ہے، یہ سب ہم لوگ بھرے ہوئے تمام حضرات مومنین، تو اسی سنتے رہیے گا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ میں مطالب پیش کر رہا ہوں، ویسا کہ ہم اذان میں بھی کہتے ہیں، جب کلمے میں ہیں تو ہم اذان میں بھی کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور جو میں یہاں پہ کہہ دوں، اذان کے دوران گفتگو کرنے سے اذان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کے دوران گفتگو نہیں کر سکتے، اذان میں کر سکتے ہیں، نہیں پہنچا سکا میں نماز کے دوران کلام نہیں کر سکتے، اذان میں کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا تو ہم نے نہیں کہا بدعت ہے، توجہ ہے میرے ساتھ، ہم نے نہیں کہا بدعت ہے، آپ نے اپنی اذان دی، ہم نہیں کہتے کیونکہ ہمارے مولا نے منع کیا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان علی ولی اللہ، تو ہم نہیں کہتے ہم سب کا مولا نعرہ حیدری، توجہ رہے کتنا نہیں گرا، سارا مطلب ہے میرے ساتھ۔ یہ ہم نے نہیں کہا، کہو اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ۔ کتاب کا نام ہے معالم الزلفا، مرحوم حضرت سید عبد النبی شیرازی کی۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بہت پرانے ہمارے مرجع گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد جو پہلی اذان ہوئی تو جناب ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ مجمع سارا نہیں ہے میرے ساتھ، کچھ صحابہ نے پیغمبر کو شکایت کی یا رسول اللہ علی کا نام اذان میں ابو ذر نے لیا، پیغمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے۔ کہ سنت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سنت عمل واجب ہے، ہوا قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ۔ قول معصوم سنت ہے، عمل معصوم سنت ہے، اور کوئی کام ان کے سامنے کیا جائے اور وہ نہ روکے وہ سنت ہے۔ یہ سارا مجمع عام آدمی نے نہیں، ایک جلیل القدر صحابی نے کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ، انہوں نے کہا پیغمبر نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پہلے پڑھ لیا کرو پھر بعد میں پریس کانفرنس کیا کرو، توجہ۔ اور اگر خود دم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تحقیق کی، تو جن لوگوں نے تحقیق کر رکھی ہے انہی سے پوچھ لو۔ آج تو دور وہ ہے کہ جہاں پہ انسان بڑی آسانی سے رابطہ کر کے سوال کر سکتا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ کو نہیں معلوم تو فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑوں نے علی کے نام پہ فتوے لگائے، فتوے دینے والے مر گئے، علی آج بھی ہیں۔
مجھے حسن سماعت والا مجمع ملے گا کہ اشاروں پہ ہر بات پہنچتی چلی جائے گی. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں آپ حضرات. جناب سیدہ کا سایہ قائم و دائم رہے. تو ایسا نہیں کہ یہ جناب امیر کا نام ہے, نام لیتے ہوئے بلندی کا احساس ہوتا. تو یہ واحد نام ہے, اگر علی کو الٹ بھی کر دو تو ولی بنتا ہے. علی کا نام بہت بلند ہے اور بے انتہا بغض رکھنے والوں کو مولا کے نام سے بغض ہے, کینہ ہے. لیکن یاد رکھو جتنا بھی بغض نکالو گے پیغمبر سے دور ہوتے چلے جاؤ. سب سے زیادہ رسول خدا کو علی مرتضیٰ سے محبت تھی. مردوں میں سب سے زیادہ جناب امیر سے, خواتین میں جناب سیدہ سے. تو سب سے رسول خدا کو محبوب ہے وہ علی و فاطمہ ہیں, ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. توجہ میرے ساتھ ہے, نماز کے فلسفے کو پیش کر رہا ہوں. اگر چلیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا. نماز شروع کرتے ہیں. یہاں پہ چھٹے امام فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائم ہی آپ نے کی. چھٹے امام فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے, اے حسین نماز قائم ہی آپ نے کی ہے, نماز قائم ہی آپ نے کی ہے. اے حسین یہ نماز نہ ہوتی اگر آپ عصر میں سجدہ نہ کرتے. میں نے آج دن میں ایک شعر پڑھا تھا کسی مقام پہ, میرا موضوع وہاں کچھ اور تھا, لیکن یہاں پہ جملہ پیش کر دوں کہ مرحوم محسن شہید محسن نقوی نے جملہ کہا, شعر کہا تھا, اگر سننا چاہیں گے. مرحوم شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ, بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ, نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہو. نماز اگر آج باقی ہے تو سید الشہداء کے سجدوں کی وجہ سے باقی ہے. ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کرتا ہوں. جب سوال کیا کسی نے چوتھے امام سے, امام زین العابدین علیہ السلام, اس نے طنز کیا سوال کرنے والا. چوتھے امام سے کہا کہ بتائیے کربلا میں کس کی فتح ہوئی؟ آپ کے بابا تو کربلا میں مارے گئے اور یزید زندہ رہا, کون جیتا؟ امام نے کہا ذرا جا کے میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ گیا, پھر جواب دیتا ہوں. گیا جلدی سے نماز پڑھی, واپس آیا, کہ فرزند رسول کربلا میں کون جیتا؟ مولانا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا. مولانا نے فرمایا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا. کرنا ہے, آپ نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ, اس کے بعد جواب دیتا ہوں. مولانا نے کہا جب تو جا رہا تھا نماز کے لیے تجھے کسی نے نماز سے روکا؟ اگر روکا تو پھر یزید جیتا, اور اگر نہیں روکا تو حسین کی فتح ہوئی. اور فرمانے ہیں کہ آج عبادتیں باقی ہیں حسین ابن علی کے صدقے میں. نماز باقی ہے, روزہ باقی ہے, حج باقی ہے, زکوٰۃ باقی ہے, خمس باقی ہے, جہاد باقی ہے, تو کوئی حسین کا صدقہ ہے نا. ایک اور رو کے جملہ کہہ دوں, مکے میں جب مولا حسین گئے نا تو حاجی بہت تھے, حاجی بہت تھے مکے میں, لیکن جب آپ کربلا جا رہے حاجی مکے میں رک گئے, حج بچانے والا کربلا چلا گیا. حسین بادشاہ, حسین شہنشاہ, حسین مصطفیٰ, حسین مرتضیٰ, حسین نے کہا, حسین سے سنا نعرہ حیدری. توجہ رہے گی میرے ساتھ سے جانے گیا. بیٹھا رہوں یا ضروری ہے کہ کھڑا ہو جاؤں میں؟ سنیں گے نا حضرات, میں سکون سے پڑھ رہا ہوں بیٹھ کے, اگر کہیں گے تو میں بیٹھا رہتا ہوں. یہ فلسفہ نماز کے سب سے پہلے ہے نیت. اذان مستحب, اقامت مستحب. رو کے جملہ پیش کر رہا ہوں, بزرگوں کی دعائیں لوں گا, میرے بھائی میرے بچے خاص طور سے سنیں گے. اگر جملہ پسند آئے تو مجھے سب کی دعائیں چاہیے. عزیزان کرام, آپ نے دیکھا ہے نا سنت نبوی ہے, جب بچہ گھر میں پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان,
ہوتی ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے. توجہ. لیکن بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. اور جب مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے, اذان و اقامت نہیں ہوتی. نہیں مجمع بھائی, اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے پیدا ہوا تو اذان و اقامت, مرا تو نماز جنازہ, بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اذان و اقامت سے نماز کا. یہ نہ سمجھنا ہمیشہ کے لیے آ گئے ہو, جنت کے لیے بنائے گئے ہو. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. یہاں ہم آتے ہیں, بڑا مختصر سا وقت ہے کہ دنیا, اس کے بعد پھر سب سے پہلے جو واجب چیزیں وہ ہے نیت. بہت تیزی سے چلوں گا. تو پہلے کہتے ہیں نیت. نیت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. بچے اپنے نصیحت کر لیجیے گا, الی اللہ نہیں, الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہوں. کچھ لوگ مکے میں کعبے سے تو بڑے قریب ہوتے ہیں, اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں. توجہ ہو سارے بچے کی. کچھ مقدس مقامات کے بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں. جسمانی قرب نہ دیکھیے گا, چاہے زندوں کا ہو چاہے مردوں کا ہو. یہ صرف ظاہری قرب نہ دیکھیے گا, دیکھیے گا اللہ سے کون قریب ہے. اب حبیب خدا فرماتے ہیں میری آخری امت ایسی ہوگی جس پہ میں ابھی سلام بھیجتا ہوں. یا رسول اللہ کیوں؟ کہ وہ بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے. وہ دور دور رہتے ہوں گے, ان کے دل میرے ساتھ ہوں. لیکن ابھی ہم چاہے یہاں جھنگی سیدہ میں ہوں لیکن ہمارے دل کربلا میں ہے, ہمارے دل مدینے میں ہے. آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں نیت, اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. جاری رکھو مجلس. کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام. دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. مولا علی سے پوچھا کیا نہیں تو ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے کیوں ہیں؟ مولانا کہ جب قاضی کے سامنے جاتے ہو, عدالت میں جاتے ہیں تو ایک ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. مولانا کہ جب نماز میں آتے ہو نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ سب سے بڑا ہے, میں دنیا سے دور اللہ سے قریب ہوں. سبحان اللہ. بھئی میرے بزرگ نے بات کہی ہے, میرے سے بھی دو جملے سن لیجئے. توجہ ہے کہ میرے ساتھ. بھئی ان سفید بالوں کی وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں. حبیب خدا نے کہا اگر میری امت کا کوئی بھی جوان کسی سفید بالوں کی وجہ سے کسی کا احترام کرے میں شفاعت کروں گا. تو اب آئیے رسول کے بزرگ نے فرمایا پوری دنیا میں جب بھی دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ سے پہلے دونوں اپنے اپنے پرچم لاتے ہیں, لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو دونوں پرچم بلند نہیں ہوتے. جو جنگ جیتتا ہے اس کا پرچم بلند ہوتا. ذرا دنیا سے پوچھو بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم.
عباس کا علم ہے. کہیں چلے جائیے ہر ملک میں حضرت عباس کا علم ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں رہا حسین کی فتح کا نشان ہے. فتح حسین ابن. ایک اور جملہ پیش کر دو. ایسا نہیں کہ علم آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں عراق میں علم ہو, لبنان میں ہو, ایران میں ہو, افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو, یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا, کہیں چلے جائیے علم پہ پنجہ ہے اور پنجہ کھلا ہے. کیونکہ جناب عباس کے ہاتھ کا علم ہوئے تھے نا, اس لیے پنجہ ہاتھ ہے جناب عباس کا, کھلا ہے, بند نہیں ہے. چیلنج ہے میرا, پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں علم پہ ہاتھ کھلا ہے, بند نہیں. آج بھی مولا عباس کہہ رہے جس نے حسین کے پاس آنا ہے آ جاؤ, بیعت کے لیے ہاتھ کھلا ہے, بند نہیں ہے. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندتر سلوات. اور جو فرمانے لگ گیا یہ ہماری تمام عبادات نشانیاں ہیں, اور صرف نماز عبادت نہیں ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ کی خوشنودی ہو وہ عبادت ہے. مجلس میں آنا عبادت ہے, ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے, سڑک پار کرانا عبادت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہر کام عبادت ہے. چوتھے امام کے سامنے مدینے سے باہر ہو گیا غلام کسی کتے کو کھانا ڈالنے لگا. مولا نے غلام کو دیکھا, کہا جا تو آزاد ہے. کہ فرزند رسول شاید آپ کو بات ناگوار گزر گئی, میں نجس العین جانور کو کھانا دے رہا تھا, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب میں نجس ہو گیا ہوں, گھر آؤں گا تو آپ پاک ہیں. مولا نے کہا نہیں, میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا, تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا ہے. ہر چیز عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے. کبھی یہ تصور نہ کریں کہ صرف نماز پڑھوں گا تو عبادت ہے. آپ کا ذہن پاک ہے تو آپ کی سوچ بھی عبادت ہے. چل کے رہیے گا میرے ساتھ, اگر چلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. نہیں, یہاں پہ روم کے نوجوانوں کی خاص توجہ کے لیے ایک بہت بڑے عالم دین کہیں موٹر وے پہ گاڑی گزر رہی تھی, دیکھا ایک چرواہا بکری چلانے والا اول وقت نماز پڑھ رہا. انہوں نے ڈرائیور سے کہا ذرا گاڑی روکو, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوڑتے ہوئے گئے, وہ نماز پڑھا تھا. نماز تمام میں پوچھا چرواہے ہو, پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں, ان پڑھ ہو, کچھ پڑھا لکھا نہیں. کہا اول وقت نماز پڑھ رہے ہو, ابھی اذان ہوئی تم نے نماز شروع کر دی, پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے اول وقت نماز کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگا میں نے اپنی بکریوں سے سیکھی. سمجھو سارے بکری کی توجہ. کیا میں نے اپنی بکریوں سے سیکھی ہے؟ کب بکریوں سے کیسے سیکھی؟ کہ جب شام ہوتی ہے نا, میں ایک آواز لگاتا ہوں, ساری بکریاں جمع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ مجھے اپنا مالک سمجھتی ہیں. اپنے مالک کی ایک آواز پہ لبیک کہتی ہیں. آج تک نہیں ہوا کہ میری کوئی بکری کہے میں نے تو آج گھاس نہیں چرا, میں نے تو پانی نہیں پیا, میں بیمار ہوں, آج دھوپ تھی. ہر بکری ایک آواز پہ آتی ہے. یہ جانور ہے, ایک آواز پہ آ جاتی ہے. میں تو انسان ہوں. میں نے بکریوں سے سیکھا. ایسا نہیں کہنا ہے. یہ نماز آپ شروع کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آئیے ذرا جب تشہد میں جاتے ہیں, نماز کے لیے آپ سجدے میں جاتے ہیں, تو سجدے کے دو سجدوں کے درمیان میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کسی نے شام والے سے پوچھا بھئی یہ نماز میں سب سے اچھی چیز سجدہ ہے, نماز میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے سجدہ, تو سجدے کے بعد آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں, محمد مصطفیٰ نے ایسے ہی بتایا کہ بھئی آپ کہتے ہیں اب حاکم ہیں, خلیفہ ہو, سب کچھ ہو, تو بتاؤ. کہ بھئی جتنا مجھے تو کچھ نہیں پتا, علی سے پوچھو, اسے پتا ہوگا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اب وہ لوگ جناب امیر کی خدمت میں آئے, بھائی علی بتائیے
نماز میں سب سے اچھی چیز ہے سجدہ. کہ سجدے کے بعد استغفراللہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر اگر سب سے اچھا تو کہتے ہیں استغفراللہ ربی واتوب. مولا نے کہا سجدے کے بعد نہیں کہتے, سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے کہتے ہیں. پروردگارہ سجدے میں تھا, اٹھ گیا, استغفراللہ ربی واتوب الیہ, پھر واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. سجدے سے نکلنے کی وجہ سے کہتے ہیں, پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, اگر لوگوں کو نماز ہی سمجھ میں آ گئی ہوتی تو اہل بیت کے پاس آ جاتے ہیں. نماز اہل بیت سے بہتر کسی نے نہیں پڑھی ہے. آئیں ذرا میں چھٹے امام کے جملوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے مسائل پڑھوں گا. یہ ایام محرم کے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. اگر چلیں گے میرے ساتھ جناب سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے آواز بلند صلوات. تفصیل سے پڑھتا, لیکن جو پڑھوں گا میرا کوٹا کوٹا قبول فرما لیجیے گا. جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہترین انداز سے بتایا دنیا کو. اب چھٹے امام فرما رہے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. امام نے کئی گواہیاں دی ہیں. کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے. لم تنجس الجاہلیت بانجاسها, کفر کی نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. بہت بڑا جملہ, نہیں وضاحت کر سکا. مجھے یہ چند بزرگوں کا سننا کافی نہیں ہے, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. مولا فرما رہے ہیں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. ولم تنجس الجاہلیت بانجاسها, انجاس نجس کی جمع ہے, کبھی نجاست نے چھوا بھی نہیں آپ کو. آپ پاک ہیں, پاک ہیں. آپ کا نور آدم سے چلا, پاک ہے, پاک تھا, پاک رہے گا. کفر کے رجس نے چھوا بھی نہیں آپ کو, چھوا بھی نہیں. بہت سے مسلمانوں کا زور ہے کہ کہیں اجداد ماذاللہ مسلمان نہیں کافر تھے. توجہ, بہت سے مسلمان کہتے ہیں جناب ابو طالب مسلمان نہیں, یہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان نہیں. امام فرما رہے ہیں رجس نے چھوا بھی نہیں, کفر نے چھوا بھی نہیں, سارے مسلمان تھے, سارے مسلمان تھے. چھٹے امام فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا یتیم خانے کا پرچہ لگا تھا, وہاں پہ جملہ لکھا تھا رسول خدا نے فرمایا کافل الیتیم کا ہاتین معی فی الجنہ. صحیح بخاری میں ہے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ ہیں. اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو, جنت میں ایسے جائے جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی. اور وہ ابو طالب جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو, ان کے متعلق کہتے ہیں کہ مسلمان معذرت ہو جنت میں نہیں جائیں گے. میں وہ لفظی استعمال نہیں کرنا چاہتا. جو کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے, کہتے ہیں کیوں؟ کیا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ کو کیسے معلوم؟ تین راوی ہیں, اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, نام نہیں بتاؤں گا, تین راوی ہوں گے. یہ تین راوی ہیں, انہوں نے بتایا کہ جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا, قریش کے سارے سردار جمع تھے, اور ایک مرتبہ رسول خدا آئے اور آگے کان میں اپنے چچا سے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, شفاعت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تین افراد نے روایت کی ہے,
اور وہ تینوں ہی سردار نہیں تھے. بھئی آپ فرما رہے ہیں کہ سردار جماعت قریش کے، جب تم سردار نہیں ہو تو تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ توجہ. تو کہتے ہیں رسول خدا آئے اور آنے کے بعد چچا سے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے میں شفاعت کر دوں گا. بھئی میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے، میں اگر ان کے کوئی کان میں بات کہوں نا اس لیے کہوں گا تاکہ آپ لوگ نہ سنیں. مطلب ہے یا نہیں ہے؟ میں کان میں کہوں اس لیے کہوں گا کہ آپ نہ سنیں. پیغمبر اگر کان میں کہہ رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھنے تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہ سنیں. اگر لوگوں نے سنا اس کا مطلب ہے کان میں کہنا فضول تھا. پیغمبر اب بس کام کرتے نہیں. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہوگا. توجہ فرمانے سے کریں بس بھئی. آیا بے تطہیر نے یہ کر دیا آیا وہ رجس ہے جو آلے محمد سے دور توجہ فرما رہے ہیں. امام نے امام حسین سے متعلق بہت سی گواہیاں دی. آپ پاک ہیں، آپ کے اجداد پاک ہیں، آپ کا شجرہ پاک ہے، آپ کی نماز پاک ہے. بہت سے لوگ ہوتے نماز میں ہیں سوچ کہیں اور، لیکن اہل بیت جب نماز میں ہوتے ہیں تو معراج میں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی یہ ان کی نماز ہے، یہ ان کی زکوٰۃ ہے. آخری گواہی سن لیجئے، اس کی بھی شاید تشریح نہ کر سکوں زیادہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں آخری جملہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پلٹ کر واپس آئیں گے. انی بکم مؤمن و بإیابکم موقن. ہے نا کہنا میں جملہ؟ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کی اسی دنیا میں پلٹ کے آنے پہ یقین رکھتا ہوں. پلٹ کے آنے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہندو نظریہ ہو گیا. نہیں، ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی روح دوسرے میں چلی جاتی ہے. یہ باطل ہے، اسے کہتے ہیں تناسخ، ریکارنیشن. یہ باطل ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ایک انسان کی روح اسی میں واپس آتی ہے. امام حسین ابن علی ہی کی حیثیت سے واپس آئے. میں پہنچ رہی ہے اور 500 سال حکومت کرے. اور قرآن سے ثابت ہے ربنا احییتنا اثنتین و امیتنا اثنتین. پروردگارا تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں، 2 موتیں دیں. تو کچھ لوگ ہوں گے نا جنہیں 2 زندگیاں ملیں گے. اسے کہا جاتا ہے رجب کا عقیدہ. اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، زندگی رہے کسی اور موقع پہ. رضوان گرامی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جن اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ زندہ ہیں، اس وقت موجود ہیں. شیعہ عقیدہ یہی ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوں گے تو، لیکن شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد والے محمد زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ مرحومین جو اب یہاں پہ نہیں رہے ان مجلسوں میں آتے تھے ان کی بھی روحیں موجود ہیں، کیونکہ حبیب خدا فرما گئے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. اور یہ تمام مسلمانوں نے حدیث درج کی ہے. الکشاف میں بھی ہے، جار اللہ زمخشری نے لکھی ہے، اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھی ہے. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہے. اہل بیت کے ماننے والے زندہ ہیں. حسین ابن علی کے ماننے والے مردہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ مر بھی جائیں تو مر کے بھی زندہ ہی رہتے. اور ان کے دشمن
زندہ بھی ہوں تو چلتی پھرتی لاشیں رہیں. خود پیغمبر نے بھی فرمایا ہے اور جناب امیر نے نشر بلا میں فرمایا ذالک الاحیاء الاموات. نظر زندہ آتے ہیں ہوتے مردہ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ولائے آل محمد نہیں ہوتی. آئیں ذرا کربلا چلتے ہیں, وہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی حیات آج بھی ہمارے سامنے روشن ہے, اور ان ہستیوں میں سب سے درخشاں ستارہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد حضرت عباس ابن علی جن کا اپنا حرم ہے. مولا حسین کے بارگاہ میں ان کا اپنا حرم, اور وہ بہت ہی فرما بردار تھے. روز قیامت میرا دل کہتا ہے جناب یوسف بھی کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا, ایک عباس دے دیتا. دنیا میں ایسا بھائی کسی کا نہیں ہو سکتا. میں دیکھ رہا ہوں میرے پہلے جملے پہ بعض بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے. کربلا میں ایک عباس ابن علی علیہ السلام جو عاشق حسین ابن علی ہے, انہیں دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں اگر اس کا حسین سے تعلق نہیں. اور وہ بار بار فرماتے تھے مولا میں آپ پہ قربان. امام حسین نے ایک جملہ حضرت عباس سے فرمایا ہے جو حضرت علی اکبر سے بھی جاتا ہے. جب 2 محرم کو حر نے کہا نا کہ یہاں سے آپ اپنے خیمے اکھاڑ لیجیے, دریا کے ساتھ سے پہلے خیمے دریا کے ساتھ لگائے تھے, تو حضرت حر نے روکا تھا, کہا تھا یہاں سے خیمے اتارنا. تو اس وقت جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا تھا مولا اجازت ہے, 1000 ہی کا تو لشکر ہے, میں نے ابھی دیکھ لیتا ہوں. بات پہنچی, 1000 ہی کا تو لشکر ہے, میں نے ابھی دیکھ لیتا. تو آپ نے فرمایا نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا, خیمے اکھاڑ. تو جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. کہا مولا کوئی آپ سے آ کے کہے خیمے اکھاڑ دو, عباس دیکھتا رہے. تو آپ نے فرمایا نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا. اب مولا جیسا آپ کا حکم. اب ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ مولا نے 1000 آدمیوں سے بھی مجھے لڑنے نہیں دیا, خیمے اکھاڑے دوسرے مقام پہ لے آئے جہاں آج خیمے جب آپ جائیں کرنا. اب 9 محرم کو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عمر سعد کی طرف سے یزیدی لشکر نے حملہ کیا. اس وقت مولا حسین جناب زینب کے ساتھ تشریف فرما, اور اب مولا سمجھ گئے, سمجھا رہے جناب زینب کو کہ دلاسوں کا وقت نہیں رہا. کہا زینب کل سارے مرد مارے جائیں گے سوائے سید سجاد کے. جناب زینب رونے لگی. کہا زینب کل علی اصغر کے تیر لگے گا, علی اکبر کے برچھی لگے گی, عباس کے بازو قلم ہو جائے. جناب زینب رو رہی تھی کہ بھیا آپ, تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا زینب کل میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بی بی رونے لگی. ابھی مولا بتا ہی رہے تھے کہ کیا کچھ ہوگا, پھر آپ قیدی بنا لیے جائیں گے, آپ کو قیدی بنا کے لے جایا جائے گا. بتا رہے ہیں کہ اتنے میں جناب عباس تشریف لیا, اور آنے کے بعد فرماتے ہیں مولا حملہ ہو گیا. تاریخ الفاظ بتاتی ہے, انداز نہیں بتاتی. میرا دل یہ کہتا کہ جناب عباس علیہ السلام خبر نہیں دے رہے تھے مولا حملہ ہو گیا, بلکہ اجازت مانگ رہے تھے. مولا 2 محرم کو آپ نے فرمایا تھا ہم پہل نہیں کریں گے, اب ان کی طرف سے حملہ ہو گیا. مولا حملہ ہو گیا یعنی اجازت ہے میں جا کے لڑوں. تو مولا نے جملہ کہا میں نفسی لگا, میری جان آپ پہ قربان. یہ جملہ مولا حسین نے جناب علی اکبر سے کبھی نہیں کہا. اب میری جان آپ پہ قربان. عباس ذرا جائیے ان سے کہہ دیجیے آج جنگ نہ کرو. اب جناب عباس نے برداشت نہیں کیا. کہا مولا آپ نے کیوں فرمایا آپ کی جان مجھ پہ قربان. مولا مجھے تو میری ماں نے بچپنے سے بتایا عباس تم حسین پہ قربان. میں کہوں گا مولا آپ جناب عباس کی نفسیات کو جانتے ہیں نا, اس لیے آپ نے کہا عباس اب مولا جو کام چاہیے لے لیجیے.
تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے عمر سعد کے پاس، کہا عمر سعد آج حملہ مت کرو، میرے بھائی نے کہا ہے آج حملہ مت کرنا، کل حملہ کر دو. کہا اگر آپ اور بھی کچھ مانگے تو آتا، میں آج تیار ہوں. کب مانگنے نہیں آیا، بتانے آیا. اب میں تجھ سے کبھی کلام نہ کرتا، تو میرے بھائی کا دشمن ہے، میرے بھائی کا حکم تھا اس لیے آیا. اللہ اکبر. یہ جناب عباس کی عظمت ہے. آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ. جب دن نکلا نا روز عاشورہ تو جناب عباس نے دوبارہ فرمایا کہ مولا اجازت ہے میں اشقیاء سے جنگ کر. آپ نے فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. کچھ ہی دیر بعد مولا کے انصار کے لاشیں آ گئے. جناب مسلم میں اوسدا کا لاشا جناب حبیب کا. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب کہاں لڑ پائے، مولا یہ بھوکے پیاسے ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں دشمنوں کو دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. ایک مرتبہ ظہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشیں آئے. اب جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالے بچے مارے جانے لگے، مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، مولا مجھے اجازت دیجیے. کہ نہیں عباس ابھی آپ رک جائیں. مولا خیموں کے سامنے کھڑے تھے، اچانک ایک بچی کے رونے کی آواز آئی. وہ بچی کہہ رہی تھی العطش العطش ہائے پیاس. مولا عباس خیمے کے اندر گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی مشکیزیں ہلا ہلا کے دے گئی. مولا نے سوال کیا سکینہ بیوی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے پانی لا دیجئے. کہا بیٹی اپنے پاپا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے. ایک مرتبہ جناب سکینہ آئے. کہا بابا جان چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دیں. کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا، مجھے جناب عباس کی ساری شہادت نہیں پڑھنی، مجھے جناب عباس کی والدہ کے مسائل کو پڑھنا تھا. جب جناب عباس چلے نا تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ملا. جناب عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی. دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں کا بی بی الوداع. جناب زینب سے فرمایا بی بی خدا حافظ. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب زینب نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا عباس ذرا ایک مرتبہ خیمے کے اندر آنا. جیسے جناب عباس آئے نا بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دی اور ایک مرتبہ فرمانے لگی عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو مجھ سے بابا نے فرمایا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، کل اسی شہر میں قیدی بنا کے لائے گئے. عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا گیا. جناب عباس بڑے غیور سے بس یہ سنا آنسو بہنے لگے، خیمے سے باہر آ گئے. بس بھائی ایک مرتبہ جناب عباس چلے. جب جانے لگے نا پانی بھرنے کے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا، ہاتھوں میں کوزے دیے. کا بچوں کو جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی. آپ جانتے ہیں نا جب بچے پیاسے ہوتے ہیں کیسے تڑپتے ہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ بس علم کو دیکھ رہے ہیں. اتنے میں علم نشیب میں اترا. جناب سکینہ نے فرمایا یہ میرے چچا فرات میں اترے. اتنے میں علم دوبارہ نشیب سے نکلا گا میرے چچا پانی لا رہے ہیں. سارے بچے انتظار میں تھے ابھی پانی آئے گا، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. علم آ رہا تھا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا. جناب سکینہ نے غور سے دیکھا پھر فرمایا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی سب آمین کہنا. بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. چھوٹے بچوں نے کہا آمین. ایک مرتبہ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو پلٹ کر دیا.
اتنے میں دوسرے ملعون نے وار کیا، بایاں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ نگاہیں بلند کر کے دعا کرتا ہے۔ حرملہ ملعون نے تیر کمان میں رکھا، مشکیزے کی طرف برتاؤ کیا، جیسے ہی مشکیزے میں تیر لگا سارا پانی بہہ گیا۔ اب جناب عباس نے کہا میرا لاشا خیموں میں نہیں جائے گا، میں بی بی سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لاؤں گا۔ ایک مرتبہ سب نے قریب سے تیر چلانا شروع کیا۔ جب تیر چلانے لگے نا پورے سینے میں جناب عباس کے تیر لگ گئے۔ ایک ملعون نے قریب سے تیر چلایا، جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ اگر آنکھ میں بال بھی چلا جائے نا تو جب تک نکال نہ لیں تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور آپ بال بھی ہاتھ سے نکالتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور آنکھ میں تیر لگا ہو، جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ پھر گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر کو کھینچا، جب تیر نکالا تکلیف محسوس ہوئی۔ پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد کو آئیے۔ مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے، آپ کی سواری ایک مقام پہ روک گئے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا، آپ اپنے زلجنہ سے اترے، بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا کہ میرے عباس کا بازو ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے، کہا کہ میرے عباس کا دوسرا بازو ہے۔ ایک مرتبہ لاشے پہ آئے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ جناب عباس نے عرض کی مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ مولا حسین نے ابا اٹھائی، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھی، جب خون صاف کرنے لگے نا جناب عباس نے فرمایا کہ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا، مولا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہو گئے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر کہیں تو یہی تمام کر دوں، اگر سننا چاہیں تو 2 جملے اور پڑھنا چاہتا تھا، بس پھر سن گئے گا۔ میں نے تو جناب عباس کے والدہ گرامی حضرت ام البنین کے جملے سوچے تھے، میں پڑھ نہیں سکا۔ جب ایک مرتبہ مدینے واپس قافلہ پہنچا، بشیر ابن جزلم نے مسجد نبوی میں آ کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ بشیر نے اعلان کیا یثرب والو اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، کلمہ گو مسلمانوں نے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا۔ یہ جملہ جناب ام البنین کے کانوں میں پڑا، جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بی بی کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ عباسی اپنے پوتے کو فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چلے، بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ایک ہاتھ میں عصا لیا، دوسرا ہاتھ پوتے کے کاندھوں پہ رکھا، بی بی مسجد نبوی میں آئی، آ کے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون ہے کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ الزہرا کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے، اب بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے فرمایا کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی
سنبھل نہیں سکا. جناب ام المؤمنین نے اب فرمایا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو. بشیر میں عباس کی ماں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں مان ہی نہیں سکتی کوئی عباس کو گرز مارے عباس روک نہ سکے. اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں لگا. جناب ام المؤمنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھ گئی کہنے لگی ہائے ابا ہائے عباس ہائے ابا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ گھوڑے سے گرے اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہے ہیں میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے. وہ جب زمین پہ گرا اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا بازو؟ آخری جملہ بس بھائی اب رونا اپنے اپنے نصیب کا. بی بی روتے ہوئے اٹھی ایک مرتبہ کا اپنے پوتے سے کہا فضل ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے جائے. بی بی جنت البقیع میں قبر کی پائنٹی میں بیٹھی. کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے